السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اردو زبان کی ہماری تیسری کتاب چل رہی ہے، اور تیسری کتاب یہ والی ہے خان صاحب مولوی اسماعیل میرٹھی والی، جو عام طور سے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور مقبول ہیں۔ تو ہماری اردو زبان کی پہلی کتاب اور دوسری کتاب ہو چکی ہیں، اور یہ دونوں کتاب ہمارے چینل پر ان کی الگ الگ اسی نام کی پلے لسٹ پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے اگر ہمیں اردو زبان کی پہلی کتاب دیکھنی ہے تو اردو زبان کی پہلی کتاب پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں سے دیکھیں اردو زبان کی پہلی کتاب، اور اس کے اندر پھر تمام اسباق الگ الگ پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی دوسری کتاب، ایسے ہی تیسری کتاب، اسی طریقے سے ہندوستانی قاعدہ بھی، اشرف القواعد بھی، نورانی قاعدہ بھی، نماسی کتاب بھی، اور ایک پلے لسٹ ہے مختلف اسباق کے نام سے کہ اس میں مختلف ہیں، اور ایک تلاوت کے نام سے۔ بہرحال اگر آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں ان میں سے تو الگ الگ پلے لسٹ میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کی پلے لسٹ سب کی میں سینڈ بھی کرتا ہوں، تو آپ وہاں سے بھی یعنی کہ ڈسکرپشن میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بہرحال تو آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 35، اردو زبان کی تیسری کتاب، معاش۔ یہ عین ہے، معاش، معاش مانے روزی، روزی کمانا۔ بہرحال نمبر 1، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمانا اور معاش پیدا کرنا بھی انسان کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے، اور باوجود طاقت و قدرت کے دوسروں کا محتاج بننا ایک گناہ ہے۔ اس لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ معاش پیدا کرنے کے لیے پیشہ اختیار کرے۔ نمبر 2، وہ پیشے جن سے معاش حاصل ہوتی ہے بعض ضروری ہیں، جیسے زراعت، تجارت، کان کھودنا، آہنگری، نجاری وغیرہ، کیونکہ ان پیشوں کے ذریعے انسانوں میں تہذیب پھیلتی ہے اور ان کی زندگی راحت و آرام سے بسر ہوتی ہے۔ نمبر 3، بعض پیشے غیر ضروری ہیں، جیسے زرگری، بازیگری، نقالی، مسخرہ پن وغیرہ، کیونکہ یہ پیشے صرف عیش و نشاط کے لیے ہیں۔ زندگی کی ضرورت ان پیشوں پر منحصر نہیں۔ بعض پیشے بالکل مصلحت کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا کرنے والا نہ خود معاش پیدا کرتا ہے نہ اوروں کو مدد دیتا ہے، جیسے قمار بازی، جھوٹی گواہی، چوری، قزاقی وغیرہ۔ نمبر 4، اعلیٰ پیشے وہ سمجھے جاتے ہیں جو دانائی اور شجاعت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے انتظام عدالت، تعلیم، طب، یہ دھیان رکھنا تو کے نیچے زیر اور با پر تشدید ہے، طب، حساب کتاب، مساحت، سپاہ گری وغیرہ۔ ادنا پیشے وہ ہیں جو صرف جسمانی طاقت پر موقوف ہیں، جیسے بوجھ ڈھونا، لکڑیاں چیرنا، مٹی کھودنا وغیرہ۔ مکروہ پیشے وہ ہیں جن کے کرنے سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، جیسے خاک روبی وغیرہ۔ نمبر 5، جو لوگ اعلیٰ درجے کی لیاقت حاصل کرتے ہیں وہی اعلیٰ پیشے اختیار کر سکتے ہیں۔ جو کم لیاقت ہوتے ہیں ان کو مجبوراً کوئی ادنا پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جو شریف آدمی ہیں وہ جائز پیشے کو اختیار کرتے ہیں، خواہ ادنا ہو خواہ اعلیٰ، وہی نیک معاش کہلاتے ہیں۔ جو لوگ پاجی کمینے ہیں وہ ناجائز پیشے کرتے ہیں،
جیسے چوری، جوا وغیرہ، وہی بدمعاش کہلاتے ہیں۔ نمبر 6، انسان کو لازم ہے کہ جائز پیشے اختیار کرے اور جو پیشہ اختیار کرے اس میں کامل ہونے اور استاد بننے کی کوشش کرے، کیونکہ ناقص اور بے ہنر آدمی کی محنت بہت ضائع ہوتی ہے، وہ بہت سا وقت کھو کر تھوڑا کماتا ہے، کامل اور ہنرمند آدمی تھوڑے وقت میں زیادہ اجرت پاتا ہے۔ شعر، یہاں سے شعر ہیں یہ۔ کوئی پیشہ ہو زراعت یا تجارت یا کہ علم، چاہیے انسان کو پیدا کرے اس میں کمال، کاملوں کی عمر بڑھ جاتی ہے خود کر لو حساب، با ہنر کا ایک دن اور بے ہنر کا ایک سال۔ نمبر 7، ہر ایک پیشے میں سچائی، راست بازی اور ایمانداری سے نفع حاصل ہوتا ہے، دغا، فریب، چالاکی، طراری کا انجام ہمیشہ نقصان ہے، کیونکہ دنیا میں اکثر کام ایک دوسرے کے اعتبار پر چلتے ہیں، اور جو ایک بار دغا کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں رہتا، اور جس کا اعتبار نہیں وہ کھوٹا پیسہ ہے جو بغیر بٹے کے ہرگز نہ چلے گا، یا کاٹھ کی ہنڈیا یا کاغذ کی ناو ہے جو ایک بار کے سوا کام نہ دے گی۔ جو شخص اپنے نفع کے واسطے دوسرے کو خسارہ دیتا ہے وہ حقیقت میں خود خسارہ پاتا ہے۔ نمبر 8، کاریگروں کو چاہیے کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی نیت سے کھوٹی چیزیں نہ بنائیں، تاجروں کا فرض ہے کہ اپنے مال کی جھوٹی تعریف نہ کریں، جو عیب و نقص ان کو معلوم ہو خریدار کو جتا دیں، کم تولنا، کم ناپنا، فریب دینے کی غرض سے چیزوں میں آمیزش کرنا سخت گناہ ہے۔ خریدار کو لازم ہے کہ سودے کی دیکھ بھال ہوشیاری سے کر لے، نرخ کے چکانے میں اس کو حجت کرنے کا اختیار ہے، مگر جو ٹھہر گیا اس سے زیادہ چاہنا یا داموں میں کمی کرنا یا کھوٹے دام دینا یا بیچنے والے کو دھمکانا نہایت کمینہ پن ہے۔ راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی یہ وہ الفاظ ہیں جو مشکل الفاظ اس سبق کے اندر آئے ہیں، یہ ان کا معنی ہے، تو میں معنی بتاؤں گا۔ اہل و عیال، بیوی بچے، معاش، روزی، نجار، بڑھئی، آہنگر، لوہار، تہذیب، سلیقہ، زرگر، سنار، نشاط، خوشی، مصلحت، حکمت، قمار، جوا، قزاق، ڈاکو، خاکروب، جھاڑو دینے والا، طرار، چالاک، عیار، خسارہ، نقصان، آمیزش، ملاوٹ یا ملا ہوا، رہرو، مسافر یا راستہ چلنے والا۔